السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتے رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 15 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ایک ایک صورت ایک ایک آیت پر ہم جتنا غور فکر تدبر جتنی تفسیر مطالعہ کریں گے، اہم نکات جو ہے ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ اور قرآن مجید کا مضمون ایسا ہے کہ جب بھی ہم اسے پڑھیں، چاہے پہلے بھی پڑھ چکے ہوں، لیکن جب بھی ہم پڑھیں تو اس کے مضامین جو ہے تازہ ہی رہیں گے، اور نئی نئی چیزیں نئے جو پیرائے جو ہمیں اور علم کی روشنی میں انکشافات میں تحقیقات کے اندر یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آتے رہیں گے۔ تو گزشتہ سے اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کیا انسان سمجھ رہا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ یہاں تک ہماری تفسیر کا سلسلہ جو ہے ہو چکا ہے۔ اب اس کے آگے کی آیتیں ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتے رہیں۔ انسان دراصل کیا ہے، وہ اپنی دل کی زیادہ سننا چاہتا ہے، اپنے نفس کی سننا چاہتا ہے۔ اب میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم تمام جانتے ہیں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اب فجر کو چھوڑ کے باقی نمازیں تو قریب قریب ادا ہو جاتی ہیں، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ فجر کی نماز میں آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فجر کی نماز بھی ہم کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، فجر کی نماز میں چھوڑ پکڑ ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ بھئی پڑھنا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا، ہمارا نفس ہم کو کیا کرتا، سلاتا ہے۔ ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ابھی کہاں، ابھی ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، وہ جو ہے ابھی تو کیا دیکھیں گے، تھوڑا سا 5-10 منٹ سو کے اٹھیں گے۔ ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈال کر جو ہے ہمارا نفس ہم کو اور کیا کرتا ہے، سلاتا ہے۔ تو بہت سارے اور دوسرے چیزوں میں بھی کیا دیکھتا ہے، وقتی طور پر دنیاوی اگر فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ آخرت میں اگر ہمارا نقصان ہو رہا تو کیا کرتے ہم، دنیاوی فائدے کی خاطر ہم وہ چیز اختیار کرتے۔ تو اس سے کیا ہوا، جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق، اس کے مطابق ہم کو فیصلہ کرنے کے بجائے
ہم اپنے نفس کے مطابق چلتے اور ہمارا یہ کیا چاہتا ہے، بدعمالیاں کرتے رہنا چاہتا ہے. تو یہ ہم کو اوور کم کرنا ہے. یہ چیز جو ہمارے اندر ہے یہ بہت اللہ سے دعا، توفیق، تائید، مدد طلب کرنا، پابندی، قرآن مجید سے ہمارا رابطہ روز کا رہنا. ہم یہ سمجھ کے چلنا کہ جس طریقے سے ہم کھانے پینے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کھانے پینے سے ہم زندہ رہتے ہیں، ویسے ہی ہمارا روح اور ہمارا ایمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے کلام اور اس کی فرائض سے ہم قریب رہیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی جو ہے، ہماری روح بھی جو ہے پھر زندہ رہے گی. یہ ہے. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے ہم جب انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ کیا کرتا رہے، بدعمل. اب اس چھوٹے سے فقرے میں جو ہے منکرین آخرت کا انکار کرنے والوں کے اصل بیماری، اصل مرض کی طرف جو ہے صاف صاف ڈائگنائز کریں. اصل مرض کیا ہے؟ آخرت کا جو انکار لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اصل مرض کی طرف جو ہے یہاں پر بات بتائی گئی. ان لوگوں کو جو چیز آخرت کے انکار پر آمادہ کرتی ہے وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ فی الواقع وہ قیامت اور آخرت کو ناممکن سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، جانتے ہیں، بلکہ ان کے اس انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے سے لازماً ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. آخرت کو جب ہم مانیں گے تو ظاہر ہے کچھ پابندیاں ہوں گی نا، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، ایسا رہے گا. ہاں، تو یہ چیز جو ہے ان کو یہ نہیں ہوتا نا. کل بھی حدیث ہے کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو مومن کے لیے بہت ساری جگہ رکاوٹیں ہیں، یہ مت کرو، یہ مت بولو، یہ مت سنو، یہ مت دیکھو، یہ مت ایسا، یہ چیز ہے. تو یہ کیا ہے، انسان کیا چاہتا ہے کہ یہ رکاوٹوں کو پھلاننا چاہتا ہے، یہ رکاوٹوں سے آگے آنا. یہ رکاوٹیں کیا؟ کچھ نہیں، میں اپنے نفس کے حساب سے چلوں گا، میرا دل جو چاہ رہا ہے، میرا خواہش جو ہے، میں اس کو جو ہے پورا کروں گا. یہ مقصد سے جو ہے نا انسان کیا کرتا ہے، وہ چلنا چاہتا ہے، اور یہیں پر جو ہے نا اس کی وہ گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جو انکار کرنے والے آخرت کا کہ زمین میں جیسے بے نتھے بیل کی طرح پھرتے رہیں، اسی طرح آئندہ بھی جو ہے وہ آزادی کے ساتھ پھرتے رہے، کچھ بھی ان کے اوپر بریک نہ ہو، کچھ بھی ان کے اوپر لگام نہ ہو، وہ جیسا چاہیں اپنی زندگی گزاریں. حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ جو زندگی ہم کو دی گئی ہے وہ اللہ کی مرضی سے دی ہے، اللہ کی اذن سے ہم دنیا میں آئے، ہم اپنے چاہنے سے نہیں آئے اور ہم اپنے چاہنے سے بھی جانے والے نہیں ہیں. تو جب ہم اس کے اذن سے آئیں تو اسی کے مطابق ہم کو اپنی زندگی چلانا چاہیے، گزارنا چاہیے. یہاں پہ انسان جو ہے مار کھاتا ہے. جو ظلم، جو بے ایمانیاں، جو فسق اور فجور، جو بد کرداریاں وہ اب تک کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ان کو اس کی کھلی چھوٹ ملی رہے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا چاہے ہم ویسا گزاریں، اور یہ خیال کبھی ان کو یہ ناروا آزادیاں برتنے سے نہ روکنے پائے کہ ایک دن انہیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ان اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی. جب یہ خیال انسان کے ذہن میں آ گیا اب مجھے جواب دینا ہے اللہ کو، ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر مجھے انسان جو ہے ڈر کر پھر جو ہے وہ عمل کرے گا، کوئی فرض، کوئی چیز جو ہے چھوڑے گا نہیں. یہ ہے وہ چیز جو اس کے اوپر جو ہے جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہی اس کو صحیح راہ راست پر جو ہے قائم رہتی. اگر اس کا ایمان کمزور ہے آخرت کے متعلق، اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوں گا، ہوتا بھی نہیں بھی ہوتا ہوں گا، کیا ہے آگے کی باتیں، ایسا اگر نعوذ باللہ اس کے ذہن میں آئے تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنے نفس کے حساب سے چلے گا. میرا دل جیسا چاہ رہا ایسا چلے گا، میرے رسم و رواج خاندان جیسا چلا آ رہا ہے ویسا چلے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہے نہیں جائے گا. یہ ہے وہ چیز جو آخرت پر ایمان لانے کے بعد جو ہے ہمارے اندر
وہ کیا کرتی ہے؟ وہ چینجز پیدا کرتی ہے، وہ اخلاقی کیریکٹر جو ہے نا ہمارے اندر بناتی ہے۔ اس لیے دراصل ان کی عقل انہیں آخرت پر ایمان لانے سے نہیں روک رہی، بلکہ ان کی خواہشات نفس اس میں رکاوٹ ہے نا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آئی نا آیت، اللہ تعالیٰ وہاں پہ سوال کر رہا ہے، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے نفس کو انہوں نے خدا بنا لیا؟ یعنی اپنے نفس کی بات سن رہے۔ سننا کس کی بات ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی بات سننا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے؟ میرا دل جو بول رہا، میری خواہش جو بول رہی، ہاں بولتا ہے کوئی بولنے دو، لیکن نہیں، میرا دل، میرا نفس، میری خواہش بول رہی، اسے پورا کرنا، ایسا ہے۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنا، ان معنوں میں نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان جیسا دشمن ہے، نفس بھی جو ہے ہمارا دشمن ہے، وہ بھی جو ہے ہمارے کو صحیح راستے سے روکتا ہے۔ شیطان گھات لگاتا ہے، انسان غافل ہے، گھات مانے ایمبش، حملہ کرتا ہے وہ، کیونکہ اس نے جنت دیکھا ہے، جہنم دیکھا ہے، اور اللہ کے سامنے چیلنج کر آیا کہ میں جو ہے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو مجھے مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دیتے ہیں، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن جو تیری باتوں میں آئیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس نے مہلت مانگ کر آیا، تو اس کا کام یہ ہے کہ راہ راست سے روکنا، اور اوپر سے نفس بھی جو ہے اگر ہمارا ایسا رہے تو پھر جو ہے معاملہ برا ہو جاتا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی سنوں، ان کی کیوں سنوں؟ میرا دل یہ چاہ رہا میں یہ کروں، یہاں گڑبڑ ہے۔ آگے فرمایا جا رہا، یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے، یعنی وہ جو انکار کرنے والا سوال کرتا ہے کہ وہ قیامت کب آنی ہے اور وہ قیامت کا دن کب ہے۔ یعنی جس دن کی آپ خبر دے رہے ہیں، آخر وہ آتے آتے کہاں رہ گئی؟ ایسے مذاق کرتے تھے وہ لوگ، کفار مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ باتیں سناتے ان کو، تو ان پر ایسے مذاق، ایسے طنز، ایسی باتیں جو ہے کہتے تھے، لیکن کہ اللہ کے رسول پیچھے ہٹے نہیں، بلکہ بار بار آپ نے کوشش کی، 70 مرتبہ لوگوں کے گھروں کو جا کر بتایا، سمجھایا، بولا کہ دیکھو صحیح راست پر آؤ، مرنا ہے ایک دن، ہاں تمہیں جواب دینا ہے، میں ایسا ہوں جیسے تم لوگ آگ کی گڑھے کی طرف گر رہے، میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر تم کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم گرنا ہی چاہیں گے تو پھر میں کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، تمہارے ذمے کسی کو زبردستی ہدایت پہ لانا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اس پیغام کو ان تک پہنچاؤ۔ ہدایت دینا میرا کام ہے، یعنی اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، میرا تمہارا کام ہے بات پہنچا دینا۔ بلغوا انی ولو آیا، حضرت علی رضی اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ قرآن کا پیغام پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا، اتنا بڑا عمل ہے۔ تو اب یہ ایسا یہ لوگ مذاق کرتے تھے۔ اب لیکن آگے فرمایا جا رہا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، برق البصر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے لغوی معنی بجلی کی چمک سے آنکھوں کے چندیا جانے کے ہیں، لیکن عربی محاورے میں یہ الفاظ اس معنی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ خوف زدگی، ڈر کا عالم، حیرت یا کسی اچانک حادثے سے دوچار ہونے کی صورت میں اگر آدمی حق دک رہ جائے اور اس کی نگاہ اس پریشان کن منظر کی طرف جم کر رہ جائے جو اس کو نظر آ رہا ہو، تو اس کے لیے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں تذکرہ، قیامت جب آئے گی
تو ظاہر ہے جب جو پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں وہ روئی کے مانند اڑنے لگیں گے، چلنے لگیں گے، زلزلے ہر جگہ ہوں گے، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، زمین چٹیل میدان ہو جائیں گی، تو کیا حال ہوں گا؟ کیا حال ہوں گا؟ سونامی ابھی ہم نے دیکھتے ہیں، سونامی دیکھے تو نہیں لیکن ویڈیوز جو آتے ہیں کیسے اس کے مناظر ہوتے ہیں سونامی کے، کیسے لوگ پھٹے کے پھٹے رہ گئے، ہوش ہی نہیں رہا جیسے، اتنی بڑی بڑی لہریں، اتنی بڑی بڑے یہ بھاگ رہے ہیں لیکن بچاؤ نہیں، زلزلے میں موقع ہی نہیں، سیکنڈس میں معاملہ جو ہے اتھل پتھل ہو جاتا ہے سیکنڈس میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی جو ہے ختم ہو جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. چاند سورج ملا کر ایک، کتنا خطرناک مسئلہ ہے، مرحلہ ہے یہ. ابھی لونار اکلپس ہوا تھا، اس کے اندر زمین، چاند اور سورج جو ہے ایک لائن میں جب آ جاتے ہیں، تو لونار اکلپس یعنی اتنے فاصلے پر تقریباً 9 کروڑ میل جو ہے زمین سورج سے ہے، 9 یا 8 کروڑ کلومیٹر اتنی فاصلے پر ہے، لیکن چاند کو اور سورج کو اللہ تعالیٰ کیا فرما، ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، ایک کر دیے جائیں گے. تو یہ وہ قیامت کے مناظر کا جو ہے تذکرہ ہے. بقایا انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.